अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें जी आज आपको देंगे कि पीटीआई जो है उसके अंदर एक बड़ा अहम इजलास भी आज हुआ और उसके बाद एक धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जिसमें तमाम जो सरकर्दा रहनुमा है पीटीआई के वो एक साथ एक टेबल पर बैठे नजर आए और एक यूनिटी का पैगाम भी गया। तो क्या इनकी इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा जो जेल में मौजूद असीरान है पीटीआई के, वो मुज़ाकरात की बात करना शुरू हो गए अचानक, जबकि उधर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं इमरान खान साहब। तो ये अडियाला और कोट लखपत जेल में जो एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं। ये क्या वजह है और इसकी क्या रीज़न है, और उसके साथ साथ ये भी कि इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पे भी बात होगी। इसके साथ जी आज ये भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई केपी हुकूमत ख़तरे में है। आज अहम मुलाकात भी हुई है एमएल वली खान साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ। दूसरी तरफ ये भी आपको बताएंगे कि पीएमएलएन के अंदर से भी कुछ लोग अनकंफर्टेबल क्यों फील करना शुरू हो चुके हैं, और उसका जो जिक्र मैंने पिछले व्लॉग में किया था उसका एक इजहार जो है अभी नज़र आना भी शुरू हो चुका है। इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जनाब एक बड़ी होशरुबा किस्म की रिपोर्ट जो है वो एक सहाफ़ी ने तैयार की है, वो क्या बता रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी बात का आगाज़ करते हैं आज पीटीआई की सरगर्मियों से। तो पीटीआई की आज अहम पार्लिमानी पार्टियों का इजलास भी हुआ और उसमें एमएनएज़ और एमपीएज़ की शिरकत भी थी, और भी लोगों की शिरकत थी, सलमान अगम राजा और दीगर अहम जो इनके अहदेदारान हैं, और अली अमीन गंडापुर भी इसमें शामिल थे। बाकी जो उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज, शेख वकास अकरम, इंतज़ार पंजोता, ये तमाम लोग जो थे इस यानी इजलास में भी शरीक थे, और बाद में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अगर इजलास की बात करें तो ओवरऑल जो इस वक्त केपी हुकूमत को दरपेश मसाइल और ख़तरात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ जो इस वक्त एक इन्हें चैलेंज दरपेश है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एहतजाज के हवाले से कह दिया है कि जी मुहर्रम के बाद अब एहतजाज होगा, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कुछ रहनुमाओं ने अपनी अपनी जो राय दी है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि इस इजलास में अली मोहम्मद ख़ान साहब की जो राय है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। अली मोहम्मद ख़ान साहब की तो वैसे अक्सर ही राय पे तनकीद होती है, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जो हार्ड लाइनर नहीं हैं, और पीटीआई के कारकुन स्पेशली चूँकि एक बहुत सख्त टाइम से गुजरे हैं, तो उनको ये लगता है कि जो हार्ड लाइन लेता है वही उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है, और वैसे भी सॉफ्ट लाइन ने उन्हें कुछ दिया नहीं है, डिलीवर नहीं किया। तो उनको लगता है कि जो बंदा सॉफ्ट लाइन लेता है वो शायद कॉम्प्रोमाइज्ड है या बुज़दिल है या जो भी उसकी वजूहत है, लेकिन वो उसकी पजीराई नहीं करते। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब हमेशा ही एक दरमियाना सा अपना मौक़िफ़ लेकर नज़र आते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सख्त बातें आमतौर पर नहीं किया करते और रवादारी की हमेशा बात भी करते नज़र आते हैं। ये तो चलिए उनकी एक अपनी हो सकती है तरीक़ाकार पॉलिटिक्स का हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आज उन्होंने गुफ्तगू की अलीमा ख़ान साहिबा से मुतालिक, उसके ऊपर ख़ासी तनकीद हो रही है, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि अलीमा ख़ान साहिबा बहुत काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, तो हम सब उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उनको सियासी मामलात में बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के काफ़ी तनकीद भी हो रही है उनके ऊपर कि आखिर पहले तो ये सवाल किया जाए कि उनके किसी भी तरह के स्टेटमेंट से कहाँ ये लगता है कि वो सियासी मामलात पर बात कर रही हैं। उनका काम तो हमें यही बज़ाहिर नज़र आता है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात जो होती है बहनों की, उसका एक मैसेज जो है वो सब तक पहुंचा देती हैं। उसके अलावा वो कोई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, कोई कोर कमेटी, कोई पॉलिटिकल कमेटी, किसी जगह पे भी वो हिस्सा नहीं है, और ना ही वो इस हवाले से जो है वो कोई अपनी फैसले में अपना हिस्सा डालती हैं। जहाँ तक ये बात है कि ज़ाहिर है चूँकि कम्युनिकेशन का एक ज़रिया फ़िलहाल बहनें ही हैं पार्टी के दीगर लीडर्स से भी, क्योंकि फ़िलहाल तो मुलाकातें बंद हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर पार्टी ने भी किसी चीज़ को कंफर्म करना है तो उन्हें अल्टीमेटली बहनों से ही राब्ता करना पड़ेगा। तो एक तो ये सिचुएशन इस किस्म की है कि डायरेक्टली इस वक्त इमरान खान से चूँकि पार्टी का राब्ता नहीं है, तो बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज जो है वो बहनों के थ्रू ही कायम है। इस वजह से ज़ाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ इमरान खान साहब की गुफ्तगू तो बतानी पड़ती है। इस लिहाज से तो उनका एक इंटरफेरेंस कह लें आप, या जो भी कहें कि एक इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फैसला साज हैं और वो कोई ये कहेंगी कि जी जो मैं कह रही हूँ वही होगा। तो इस टाइप की तो कोई वाइब्स हमें नज़र नहीं आती, महसूस होती। अगर वो ऐसा कर भी रही हो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट,
تو یہ اگین ایک بات سوچنے کی ہے کہ آخر انہیں ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہو. اگر وہ لیڈ بھی کرے ایون احتجاج، جیسے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اگر خود یہ احتجاج لیڈ کریں، یا وہ عمران خان صاحب کی جو رہائی کی حد تک تحریک ہے اس کو خود لیڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایک تو کارکنوں کا ٹرسٹ ان کے اوپر ہے، دوسرا ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، تیسرا ان کے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جی میری حکومت چلی جائے گی یا کوئی انہیں ایشو نہیں ہے. تو اس تمام ان کی لائلٹی اور سنسیریٹی کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کارکن زیادہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کے اوپر باہر نکل سکتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو باقاعدہ بلکہ ہونا چاہیے حصہ اگر وہ نہیں ہے اس پوری تحریک میں. تو یہ اپنی جگہ. اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر ایسا کرنے کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہے تو یہ بھی تو سوال اپنی جگہ موجود ہے نا. تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پارٹی کی طرف سے جو ایفرٹس ہونی چاہیے تھی یا جو وہ ڈیلیور کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے. 2 سال ہونے کو ہے، عمران خان کی رہائی نہیں ہو پائی. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ رہائی تو دور کی بات ہے، اب تو عمران خان سے ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں، ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں، ان کے کیسز نہیں چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 6 مہینے سے پیچھے کوئی آپ موومنٹ کھڑی نہیں کر سکے ہیں 26 نومبر کے بعد سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پارٹی کی تو کوئی اسٹریٹجی کسی جگہ پہ بھی نظر بھی نہیں آ رہی، اور اگر کوئی کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہا. تو اگر ایسی صورت میں آپ یہ بھی کہیں کہ جی فلاں ہم سے تو کچھ ہو نہیں رہا لیکن فلاں بھی جو ہے وہ ایفرٹ نہ کرے، تو ظاہر ہے اس بات کے اوپر پھر تنقید تو ہوگی کہ بھائی پھر اگر آپ انہیں دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ کر کے دکھائیے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی آپ کی بہنوں کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی، دیکھیں آپ کی پوری پارٹی پیچھے کھڑی ہے. تو یہ بہرحال ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ شاہد خٹک صاحب کی آج گفتگو جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی سے وہ کافی زیادہ ڈسکشن میں آئی، جہاں پہ وہ کافی خفا بھی ہوئے اپنی لیڈرشپ سے. اور انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ بتائے ہمیں کہ فیصلے کون کر رہا ہے، کیونکہ فیصلے کوئی کرتا ہے اور اس کا جو بھار ہے وہ کسی اور کو اٹھانا پڑتا ہے. بھئی اگر ایک فیصلہ ہوا ہے تو بعد میں آپ یہ ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوا چلا اور حیرانی ہو رہی ہے وغیرہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تکلیف کی باعث ہے کہ اگر ہمیں کوئی غدار آ کے کہتا ہے یا ہمیں شک کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ ہم فیصلے کوئی کرے اور اس کا جو وزن ہے سارا وہ ہم پر آ جائے تو اس کو ہم کس سے ہینڈل کریں. تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو یہ ان کی ویسے بات بھی بڑی جائز تھی، کیونکہ میں تو یہی دیکھ رہی ہوں ہر کوئی دوسرے سے تحریک کا لاہ عمل مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر دینا کس نے اگر سب نے مانگنا ہی ہے. تو یہ بڑی مزیدار بات ہے. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ جی اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے ایک ساتھ کم از کم بیٹھے نظر آئے. ادروائز ہمیں نظر آتا ہے کہ جنید اکبر کے تحفظات ہیں وہ علی امین سے خوش نہیں ہیں، علی امین کی جو حکومت ہے وہ ان کے حوالے سے اپنے رائے رکھتی ہے وغیرہ. لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر، یہ سب ہمیں ایک ہی لائن میں نظر آئے اور سینٹر میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے. تو آج 3-4 باتوں کے اوپر انہوں نے بات کی. ایک تو انہوں نے ظاہر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی کہ جی ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے، جو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں جس انداز سے بند کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس سے ہمیشہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، لاجیکل اور پرعزم طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے کنسرنز ریز کیے کہ یہ ووٹ کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے جمہوریت میں. اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک درمیانی سی بات کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بے شک ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں یہ وہ. تو انہوں نے یہ باتیں کی. جہاں تک جنید اکبر کی بات ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن جب عمران خان کی کال آئے گی جہاں عمران خان کی رہائی کی بات ہے تو ہم سب ایک ہیں، ہمارے پھر آپس میں کوئی اختلافات نہیں. تو انہوں نے ایک یونٹی کا جو پیغام ہے وہ دیا. اس کے ساتھ پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے اپنے کارکنوں کی جو حالت زار ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی، جس طرح سے یہ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ہائی لائٹ کیے ایشوز. تو یہ سب ہوا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آج کافی گرجے برسے اور انہوں نے اس بات کے اوپر خاص طور پر زور دیا، بلکہ چیلنج کر دیا ہے ریاست اور ریاستی اداروں کو بھی، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ جناب بڑی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت گرائیں گے، اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میری حکومت گرا کے تو دکھائیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئینی طریقے سے میری حکومت گرا دیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو اب تگڑے ہو جاؤ اور آؤ آ کے دکھاؤ گرا کے میری حکومت یہ وہ.
تو اس بات کے اوپر پہلے تو ہمیں اس بات پہ ویسے سوچنا چاہیے کہ پہلے کون سے کام وہ آئینی طریقے سے کر رہے ہیں جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بڑا رولز آف دا گیم فالو کرتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کی حکومت اگر گرا سکے تو گرا دیں گے، ورنہ کوئی بات نہیں بھائی، اگر انہوں نے گرانی ہوگی تو پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آئینی طریقہ ہے کہ غیر آئینی طریقہ ہے، تو وہ گرا دیں گے۔ اس لیے یہ تو آپ نے جو چیلنج ہی دیا ہے یہی خراب چیلنج ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی حکومت آئینی طریقے سے نہیں، جب بھی جائے گی غیر آئینی طریقے سے جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ بظاہر فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہے امکانات، جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے کہا تھا کہ کوئی ان کی حکومت گرانے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شوشے چھوڑے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کا جو احتجاج کا پلان ہے، جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اس سے ذرا ڈائیورژن رہے کہ او ہو کہیں پی ٹی آئی کی کے پی حکومت تو نہیں گرنے لگی، تو اس طرح کی باتیں اس لیے بھی کی گئیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ یہ اسی طرح صورت میں گرا سکتے ہیں اگر ہمارے کچھ ایم پی ایز آپ خرید کے اپوزیشن کے ساتھ بٹھا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی نہ یہ ڈریں گے نہ بکیں گے، یہ تمام ٹیسٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں اور یہ سب میرے ساتھ یونائٹڈ ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ایک بندہ بھی ادھر نہیں جائے گا۔ تو وہ تو بڑے چیلنج دیتے پھر رہے تھے۔ باقی پھر انہوں نے وہی باتیں کی اگر آپ گولیاں چلائیں گے تو پھر ہم بندوبست کریں گے اور یہ وہ، تو اس طرح کی جو بڑھ کے شڑکیں وہ بھی ان کی آ گئی سامنے۔ تو بہرحال اس سارے معاملے کے بعد جو ایمل ولی خان صاحب کا ٹویٹ ہے وہ بڑا مزیدار ہے، جنہوں نے آج شہباز شریف صاحب سے پریس کانفرنس کی اور ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ جی یہ جو ریزرو سیٹس کا ڈیسیجن ہے، یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے نتائج کا عکاس نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی بھی قسم کی ہارس ٹریڈنگ وغیرہ میں نہ کبھی انٹرسٹڈ تھے، ہم نے پہلے بھی اسے مسترد کیا ہے، ہم آئندہ بھی اسے مسترد کریں گے۔ تو بیسیکلی ایسا لگا کہ جیسے کے پی حکومت کے حوالے سے کوئی ہارس ٹریڈنگ کر کے اگر ان کو حکومت بننے کے لیے کہا جائے، بنانے کے لیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ لیکن اتنے وہ اگر اصول پسند بن رہے ہیں اور سارے حیران ہو رہے تھے ان کی باتیں سن کے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے ہی اگر اصول پسند ہو گئے ایمل ولی تو شاید پھر یہ جو ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، اس میں جو نشستیں اے این پی کو مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ نشستیں بھی لینے سے انکار کر دیں کہ جناب نہیں یہ تو مخصوص نشستیں ہیں، آپ نے غلط فیصلہ دیا، جب آپ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو پھر آپ انکار کر دیں لینے سے۔ لیکن نہیں جناب، یہ بھی ہماری خام خیالی ہوتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی انہوں نے تو باقاعدہ چیلنج کیا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ ان کو نشستیں کم مل رہی ہیں، ان کو ایک کے بجائے 2 نشستیں دی جائیں۔ تو مال غنیمت میں حصہ سب کو چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو اصولی بھی ثابت کرنے کے اوپر سارے جو ہیں وہ ڈھٹائی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں۔ مولانا صاحب بھی کہنے کو کہتے ہیں جی الیکشن بھی جعلی ہوا، یہ حکومت بھی لیجٹمیٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی سارا کچھ خراب کیا ہوا ہے، وہ سارا کچھ آئین کا حلیہ بگاڑے ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اسی اسمبلی میں، جعلی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اگر مجھے نشستیں اور مل جائیں، چاہے دوسروں کو بھی مل جائیں، تو وہ میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا۔ تو مولانا صاحب نشستیں قبول بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو تانے بھی مار رہے ہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کی صورتحال اے این پی کی بھی آج نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال ابھی تک تو مولانا نے بھی کل جب یہ بھی خبر تھی کہ پی ٹی آئی نے خود مولانا سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ جی کیا آپ لوگ کے پی حکومت گرانے چلے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ابھی تک تو اے این پی ہو یا مولانا، ان کی طرف سے کوئی ایسے سگنل نہیں آئے کہ جس میں لگے کہ جناب وہ کوئی حکومت گرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ لیکن کے پی میں جو پی ٹی آئی ہے وہ کافی الرٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی ان کے خلاف چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایسے میں جو احتجاج والی سچویشن ہے اس کی طرف اگر یہ لوگ فوکس کریں، جو کہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا سوشل میڈیا کافی خوش ہو رہا تھا سارے رہنماؤں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہماری کیا پرابلم ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب ملیں اکٹھے، آپس میں لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے جو اصل آپ کا کام ہے کہ عمران خان کی رہائی پہ فوکس کریں، وہ آپ وہ کریں، اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج یہ بھی سنا کہ علی محمد خان صاحب نے سوشل میڈیا پر تنقید بھی کی کہ ان کا کردار تھوڑا محدود ہونا چاہیے اور یہ غداری کے فتوے وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو بیسکلی جو سوشل میڈیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہی بات ہے، جہاں پہ اس کی بہت سے پلس پوائنٹس ہیں تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جس کا پھر جو دل کرتا ہے وہ بات یہ نہیں سوچتا کہ اتنی تنقید کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو لگتا ہے اگر میں نے اتنی کرنی ہے تو وہ پھر اتنی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک ظاہر ہے ایک فیکٹ ہے جو کہ سب کو اسی طرح ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی طرف سے آج یہ ایک وائبس تھیں کہ جناب اگر آپ لوگ ٹھیک چلیں گے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم آپ کو تنقید کریں یا ہم آپ سے پوچھیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم تنقید تبھی کرتے ہیں جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کوئی کچھ ایکٹیو نہیں ہو رہے، کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اب ایک طرف جب عمران خان صاحب احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اسی دوران کوٹ لکھپت جیل سے جو سیاسی اسیران ہیں، سینئر رہنما ہیں، ان کی طرف سے جو ہے یہ
आ गई कॉल सामने कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है या क्या है कि जब भी एहतजाज की इमरान खान कॉल दे रहे होते हैं उसी वक्त कहीं ना कहीं से एकदम मुज़ाकरात या कोई खुफिया मुलाकातों का और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के राब्तों का कुछ ना कुछ ऐसा शोशा जो है वो सामने आ जाता है। और हमेशा अलीमा खान साहिबा तो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुकी हैं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे एहतजाज को थोड़ा सा डिफ्यूज़ करने के लिए इस तरह की बातें जो है वो लाजमी मार्केट में छोड़ दी जाती हैं। लेकिन अब की बार ये बातें जो हैं ये किसी सहाफ़ी की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की तरफ से नहीं, बल्कि ख़ुद पीटीआई के जो सीनियर लीडर्स हैं जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, जिनकी कमिटमेंट के ऊपर, जिनकी सिंसेरिटी के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता, तो उन लोगों की तरफ से ये बात है। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों का ख्याल ये, कुछ लोगों का ख्याल ये कि अब 2 साल हो चुके हैं एक चक्की में पिसते हुए, तो शायद वो लोग भी तंग आ चुके हैं कि अब इस सिचुएशन को निकालना है, ख़त्म करना है, अब कितनी देर यहाँ पे इसी तरह रहना है। और ज़ाहिर है इनके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं सब ये तकरीबन 70+ या अराउंड 70 हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनके वो भी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं इतना फिट हो कि वो इतनी लंबी जेल काट सके, तो वो भी चीज़ें हैं। और तीसरी बात ये कि अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो जो मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से भी लोग कहते हैं कि सिर्फ को पीटीआई के लोग नहीं सिर्फ सफ़र कर रहे कि जी कोई कहे कि जी इमरान खान सिर्फ जेल में और 4-5 और लीडर जेल में तो क्या फ़र्क पड़ा है, बल्कि उसके पीछे पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है। क्योंकि एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जो आपको पता है कि बिल्कुल नाकाम है, फेल है, जिससे कुछ डिलीवर नहीं हो पाया। मईशत आपकी जो है वो बिल्कुल ज़मीं बोस हो गई है, लोग आपके गरीब से गरीब तर हो गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की किसी बाहर से डायरेक्ट नहीं आई मुल्क से। और इन तमाम चीज़ों के साथ जो जमहूरियत है, इदारे हैं, जो उनका हाल हुआ है, जो आइन का हाल हुआ है, उस सब को देखते हुए तो लगता है कि किसी तरफ अब ये मसला ख़त्म होना चाहिए, हल होना चाहिए। कितनी देर ये इस तरह जो एक क्राइसिस है वो चलेगा, तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उन्होंने बड़ी सिंसेरिटी के ऊपर जो है वो ये बात इसी वजह से की हो कि जी अब बातचीत से मसले का हल निकालें, कितनी देर ये लड़ाई जो है वो चलनी है। अब इसके ऊपर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने ये ख़त लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये ख़त उन्होंने लिखा ही नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको तस्दीक की है कि जी ये ख़त भी हमने लिखा है और हम जेनवनली ये समझते हैं। फिर उन्हें बताया गया कि जो एक तरफ एहतजाज की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जी एहतजाज और जो बातचीत है वो साथ साथ चलेगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि किससे मुलाकात करनी है, किससे बात करनी है हुकूमत की अंदर सफ़ों में, वो आपको वक्त आने पर बताएंगे। तो ये बड़ी गहरी बातें जो थी आज शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। और इससे मिलती जुलती बातें जो हैं आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी की हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने मुल्क के हालात पर बात करते हुए लिखा है कि पीटीआई अगर 10 मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक चलाती है तो उसकी ये तहरीक भी कामयाब नहीं होगी, बल्कि नाकामी से दो चार होगी। उसकी उन्होंने कई सारी वजूहात भी लिखी हैं कि एक तो इनकी आपस में जो क़यादत है वो डिवाइडेड है, कारकुन ऑलरेडी थके हुए हैं, बहुत से कारकुन स्टिल जेलों में हैं, रियासत अपनी ताकत फिर इस्तेमाल करेगी, उसके आगे फिर लड़ना और खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो गर्मी है, हब्स का मौसम है, इसमें जो आम लोग वैसे शायद मिल भी जाएं एहतजाज में, वो भी अवॉइड ही करते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। और इस सारी सूरत हाल में कहीं लगता नहीं है कि ये एहतजाज कामयाब हो। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एनालिसिस था और वो ये समझते हैं कि अब सही मानों में जो इन्होंने ख़त भी लिखा है इसको अहमियत देनी चाहिए और इसी तरफ बात को लेके जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जी अगर ऐसा ना हुआ तो जमहूरियत जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगी। अब ये जो लाइन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा फिर वरना जमहूरियत की भी आप फातेह पढ़ लें। अब ये जो आपकी पार्टी इक़्तिदार में है ये उसका एक लीडर है जो ये बात कह रहा है कि जमहूरियत की फातेह पढ़ लें, तो मतलब ये कि उनके अंदर भी बेचैनी है। उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इस सेटअप में जिसको हाइब्रिड सेटअप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, बेसिकली जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो इवन इक़्तिदार में भी जमात है उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। ये बात उनको भी समझ आ रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह की ख्वाहिशात हम सुन रहे हैं कि किसी ने पूरी करनी है अपनी, तो ये सब तो बिल्कुल वैसे ही टोटली फारिग हो जाएंगे। तो उनको भी ये समझ आ रही है कि इमरान खान से दुश्मनी और मुखालफत के चक्कर में जमहूरियत को भी नुकसान पहुंच रहा है और आगे फिर जब जमहूरियत ही नहीं बाकी होएगी तो फिर बाकी भी सियासी जमातों का क्या फ्यूचर है। तो उन्होंने ये बात की है कि जी इसकी ज़रूरत है कि फिर बातचीत करके एक नया मिसाक़े जमहूरियत जो है वो
تشکیل دیا جائے. تو خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے آج یہ ساری گفتگو کی ہے, اور اس میں جو بات آپ کو پچھلے ولاگ میں کہہ رہی تھی کہ یہ اندر پی ایم ایل این کے بھی یہ بات کہیں نہ کہیں اب کھٹکنا شروع ہو گئی ہے کہ کچھ جو جمہوری لیڈرز ہیں وہ پھر بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرف سسٹم جا رہا ہے, کتنا سیاستدانوں نے نیچے لگنا ہے آخر. تو اب دیکھتے ہیں بات مذاکرات کی طرف جاتی ہے یا احتجاج کی طرف, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اڈیالہ کا جو موڈ ہے وہ احتجاجی ہے, جبکہ کوٹ لکھپت جیل کا جو موڈ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا مفاہمتی نظر آ رہا ہے. اب پریویل تو ہمیشہ عمران خان صاحب کا ہی بیانیہ کرتا ہے اور اسی کے پیچھے سب کو چلنا پڑتا ہے, لیکن ان اسیران نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کی کسی طرح عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہونے دی جائیں, ان کی عمران خان تک رسائی ہو, یا جو باہر قیادت ہے وہ ان سے بھی ملاقات کرے, عمران خان سے بھی کرے, اور حکومت یہ ملاقاتیں ہونے دے تاکہ عمران خان صاحب کو بھی پولیٹیکل ایڈوائس جائے اور وہ بھی اس سلسلے میں سوچیں کہ جی ہمیں کس طرف جانا ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اس وقت ڈسکشن میں ہیں, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں الٹیمیٹلی کس طرف بات جائے گی. بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ آخر میں جی ایک خبر خوشی کی بھی آپ کو دے دیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جناب صنم جاوید صاحبہ رہا ہو گئی ہیں فائنلی. ان کی ضمانت کل منظور ہو گئی تھی, مچل کے جمع ہو گئے, روپکار ہو گئی. خطرہ موجود تھا کہ کہیں اگلے کسی مقدمے میں گرفتار نہ کر لیا جائے, لیکن فائنلی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ محرم کا پتہ نہیں خیال آ گیا یا کیا ہوا ہے, تو بہرحال صنم جاوید صاحبہ کو رہا کر دیا گیا اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور باقی کارکنوں کے ساتھ ایک ریلی کی شکل میں جو ہے گھر کی طرف چلی گئیں. اور آج بھی جاتے جاتے ویسے گفتگو وہ اسی طرح فرما رہی تھیں جیسے وہ کرتی ہیں. مریم نواز کو بھی للکارتی ہوئی گئی ہیں کہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھو, اور پہلے ہی دن خوب انہوں نے ایک ریلی کی صورت میں جو ہے واپسی کا سفر اختیار کیا. تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے, کارکنوں کو رہا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ باقی بھی جو کارکن ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے, خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ضرور جلد از جلد رہا ہونا چاہیے. اور اگر واقعی حکومت سمجھتی ہے کہ مذاکرات کی طرف پی ٹی آئی کو لے کے آنا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم حکومت کو ہی بڑھانا ہوگا, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ ان لیڈرز کی رہائی کی طرف جو ہے رکاوٹ نہ بنے اور اس طرف بات کو لے کر جائے. اگر ایک دو لیڈرز بھی ان میں سے رہا ہونا شروع ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کوئی سنجیدہ خواہش رکھتی ہے بات چیت کی. تو اس صورت میں عمران خان صاحب بھی نرم پڑ سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر بات چیت سے بات ہوتی ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. لیکن اگر یہ ایک طرف کارکنوں پہ ظلم ڈھاتے رہیں, ایک طرف اسی طرح ہٹ دھرمی پہ برقرار رہیں, عمران خان صاحب پہ سختی برقرار رکھیں, اور دوسری طرف کہیں کہ جی ہم بات چیت کر لیتے ہیں, تو پھر اس طرح بات چیت کا جو کسی بھی نتیجہ خیز یعنی نتیجے پہ پہنچنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.